بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لفظ اتقا جس سے لفظ تقوی بنتا ہے اس کے معانی بیان کیے جا رہے تھے۔ توجہ فرمائیں، عرض کیا تھا کہ قرآن مجید قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے۔ متقین کے لیے ہدایت کا وہ درجہ ہے کہ جس کا معنی ہے راستے پر چلنا۔ راستے پہ چلے گا کون؟ جو راستہ قرآن دکھا رہا ہے، جو صاحب تقوی ہوگا۔ تقوی کا معنی ہم نے کیا بتایا؟ بچنا، خود کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ ان چیزوں سے بچانا جن سے اللہ نے بچنے کا کہا ہے۔ تو یہ ہے معنی ھدی للمتقین کا، یعنی سادہ لفظوں میں جو شخص غلط روش کے نتائج سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن حقیقی معنوں میں ہدایت ہے۔ جو بچنا ہی نہیں چاہتا، ایک شخص خودکشی کر رہا ہے، زہر پی رہا ہے، آپ اس سے کہیں نہ پیو، زہر ہے، مر جاؤ گے، لیکن وہ بچنا ہی نہیں چاہتا، وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا۔ اب اس کو علم ہو گیا ہے، جان گیا ہے کہ یہ جو زہر میں پی رہا ہوں اس کے نتیجے میں مر جاؤں گا، لیکن اس جاننے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو قرآن بڑی اچھی طرح پتہ چل جائے، بہت زیادہ معلومات ہو جائیں قرآن کے بارے میں، آپ بہت بڑی ڈگری لے لیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، لیکن فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تقوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کون سی دی؟ جو مرنا چاہتا ہے اس کو پتہ بھی چل جائے زہر مار دے گا، چونکہ بچنا نہیں چاہتا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سادہ اور آسان معنی ہے ھدی للمتقین کا۔ قرآن مجید نے تقوی کو بعض الفاظ کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے عدوان کے مقابلے میں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ یہ سب کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ تقوی کا معنی واضح ہو جائے، اس لیے کہ تقوی ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے، تقوی ہدایت پانے کی بنیاد ہے، تو ضروری ہے کہ پتہ چل جائے مکمل طور پر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مشہور آیت ہے، اور تعاون کرو۔ تعاون عون سے ہے، اور عون کہتے ہیں مدد کو، ٹھیک ہے؟ وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے مددگار بنو، کن کاموں میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر یعنی نیکی، بھلائی، خیر، وَالتَّقْوَى اور تقوی کے کاموں میں، وہ کام جن کی بنیاد تقوی ہے، نہ کہ خود اپنے تک اکتفا کر لو بلکہ اوروں کے ساتھ تعاون کرو، یہ حکم ہے قرآن کا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم یعنی گناہ، عدوان کسے کہتے ہیں؟ تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنا، اللہ کی حدود، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگنا، کراس کر جانا۔ ان کام یعنی یہ کام نہ خود کرو، نہ کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نہ کسی دوسرے کے مددگار بنو، یعنی کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کہ دوسروں کو تمہاری گویا کہ مدد ملے، کیا کرنے پر؟ اثم اور عدوان، گناہ اور تجاوز کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کیا؟ یعنی اس آیت میں جو میں نے کہا ہے کہ بر اور تقوی میں تعاون کرو اور اثم اور عدوان میں تعاون نہ کرو، بس ایسا کرنے کے پابند ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت میں واتقوا اللہ سے یہ مراد ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگر نہیں بچو گے تو جان لو ان اللہ شدید العقاب. ترک تقوی پر، یعنی اگر نیکی میں تعاون نہیں کرو گے، تقوی میں تعاون نہیں کرو گے، برائیوں میں تعاون کرو گے، تجاوز کرنے والوں کے ساتھ اگر تعاون کرو گے تو جان لو کہ اللہ شدید العقاب. عقاب یعنی سزا، یعنی عذاب. اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. بس آپ کو اس آیت سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی صرف اپنے تک محدود نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تقوی کا معنی صرف خود بچنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانیوں سے دوسروں کو بچنے میں مدد دینا، دوسروں کا بھی ہاتھ تھامنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر تقوی کا معنی صرف خود بچنا ہو تو اس کے لیے ایک اور لفظ ہے جو قرآن کریم نے استعمال کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود ایک بدعت ایجاد کی تھی. قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وہ ہم نے واجب نہیں کی تھی. اس کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ رہبانیت. رہبانیت کیا ہے؟ صرف میں بچوں، دوسروں کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرے خرابیاں کر رہے ہیں، دوسرے گناہ کر رہے ہیں، معاشرہ برائیوں میں غرق ہو گیا، ہمیں کیا؟ یہ رہبانیت ہے. اس کے بارے میں سورۃ الحدید کے تقریباً آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کے جو انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی تھی. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا علیہ السلام نے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یعنی اللہ نے رہبانیت ان پر واجب نہیں کی تھی. انہوں نے رہبانیت ایجاد کی. رہبانیت کیا تھی؟ بس سب سے تعلق ختم کر لو، الگ ہو جاؤ، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ، معاشرے سے دور ہو جاؤ. جب دور ہو جاؤ گے تو پھر گناہ بھی نہیں کرو گے. یاد رکھیں کہ تقوی رہبانیت ہرگز نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو بچانا اور اس کے بعد دوسروں کو بچانے کی، جو گناہوں میں غرق ہو رہے ہیں، معاشرہ گناہوں میں غرق ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اترنا، اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے میدان عمل میں اترنا، یہ تقوی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، نہ کہ خود بس بچ جاؤ اور ختم. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون نہ کرو گناہ میں اور تجاوز کے کاموں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایسا کرنے سے بچو. اگر ایسا کرو گے یعنی غلط کاموں میں تعاون کرو گے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کو ترک کرو گے تو پھر ایسا نہیں کہ تم نے خود کو بچا لیا اور دوسروں کی پرواہ چھوڑ دی، تو بھی اللہ شدید العقاب ہے. اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.